جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں بھی اسی خدا پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا خدا، میں بھی اس کے بڑے فرما بردار بندوں میں آؤں، لیکن پھر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لے، جب پیچھے نبی کی دعا اب قبول ہو چکی ہے، اب فیصلہ آ چکا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس کی سرکشی کا اختتام ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی توبہ دل سے نہیں تھی۔ وہ پھر اسی طرح وقتی طور پر جب پھنس گیا تو اپنی جان کو بچانے کی خاطر یوں کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت پھر اس کے لیے اللہ نے توبہ کے دروازے بند کر دیے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، سب مرنے کے وقت ایمان لاتے ہیں حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کر چکا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ اب اللہ نے اس کو جواب دیا کہ تو جو کلمے پڑھ رہا ہے اب تیرے کلموں کی کوئی وقت نہیں، تو بہت بڑا فسادی ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو آج ہم تیری روح تو نہیں، یعنی ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، اور اس میں تو شک نہیں کہ بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب فرعون کا بچنا اللہ کے حکم سے، میں روح تو نہیں، جان تو تیری اب نکال لینی، لیکن بدن تیرا جو ہے وہ بچائیں گے۔ اور اسی لیے پھر حکم دیا گیا پانی کو کہ اچھال دو اس کے بدن کو۔ فرعون کی لاش اچھال دی گئی، وہ باہر نکلی، باقی سارے کے سارے اس کی فوج اور وہ غرق ہو گئے۔ تو پھر اس فرعون کو، اس کے جسم کو بچانے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہو، لیکن بہت سارے لوگ اس عبرت کے بعد بھی اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی خبر آتی ہے، پڑھتے ہیں فرعون کی جو ممی ہے وہ واحد مردہ دنیا کا جس کا پاسپورٹ بنا ہوا، تو کبھی کبھی اس کو جو ہے نا مرمت کرنے کے لیے پچھلے دنوں بھی اس کو باقاعدہ طور پہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ، وہ اپنے جیسے صدر وزیر اعظم کو جس طرح وہ پروٹوکول دیتے ہیں اس طرح اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ نا پیرس لے کر گئے، وہاں اس کی مرمت شرمت کرائی، پھر اس کو واپس رکھا۔ تو مسالے لگانا، حنوط کرنا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے اس کو نشانی بنایا آئندہ آنے والوں کو۔ تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ کسی قسم کے کوئی مسالے کی مرمت کی اس کو ضرورت نہیں، مسالے اور مرمت کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، اللہ نے حکم دے دیا، تو پھر وہ جسم قائم ہے۔ تو یہ ایک انسانی عقل ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا پریزرو کر رہے ہیں، اس کو محفوظ بنا رہے ہیں، ہم ہیں جو اس کی مرمت کرتے رہتے ہیں، اس کو مسالے لگاتے رہتے ہیں، تو یہ ٹھیک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے بدن کو بچایا، اور اس لیے کہ تاکہ اس کو عبرت بنایا جائے۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی وہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کافروں کو، تو فرعون تو قبر میں گیا ہی نہیں بھائی، وہ جس حالت میں بھی ہے، وہ جس طرح سے بھی ہے، یہ تو عذاب کا جو معاملہ یہ ہے ہی پوشیدہ، عذاب کا معاملہ ہی خفیہ ہے۔ اب وہ جس حالت میں، جہاں جس میوزیم میں، جس تابوت میں جدھر پڑا ہے، وہی اس کے لیے قبر کی حیثیت ہے، اس کو وہ عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب قبر سے اس کو نجات، یہ نہیں کہ وہ قبر میں نہیں گیا، کسی باقاعدہ طور پہ وہ قبر میں نہیں گیا تو اب اس کو عذاب نہیں ہو رہا، وہ جہاں ہے اس کو وہیں عذاب ہے، اور قیامت تک وہ عذاب ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر باقی حشر کے معاملات میں پھر جہنم۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آل موسیٰ کو پھر نجات دی اس فرعون سے، اور اس فرعون کو پھر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق، بے شک اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی دسترس سے محفوظ رکھے، اور تمام مسلمان امہ پوری دنیا کے اندر، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، بالخصوص کشمیر کے مسلمان،
اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ظالموں سے کافروں سے نجات عطا فرمائے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.